اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، علم المیراث کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور ہم لوگ آپ کو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے تحت ایک پروگرام جو کہ ہر ہفتے ہمارا ہوتا ہے، جس کا نام علم المیراث ہے، اس میں میراث سے متعلقہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ آج یہ اس کا 5واں لیکچر ہے۔ پچھلے پروگرام جو ہو چکے ان کا شروع میں آپ کو خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو ہمارے نئے سننے والے ہیں ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ پچھلے لیکچرز میں کیا کیا بیان ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو علم میراث کی تعریف بیان کی تھی، اور اس کے علاوہ آپ کو علم میراث کی ضرورت و اہمیت بیان کی تھی کہ علم میراث کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف علم قرار دیا تھا، اور اس کے سیکھنے اور اس کو عام کرنے کی تلقین حدیث کریمہ میں ملتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء پر 4 ترتیب وار حق لازم ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے میت کے کفن دفن کا بندوبست کرنا تھا، اور میت کے کفن دفن کا بندوبست کرنے کے بعد پھر مال بچ جاتا تھا، تو ایسی صورت میں اب جو تھا دیکھتے ہیں ترکہ بچ گیا تو دیکھا جاتا ہے کہ اس میت نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا، اور قرض کی جو تفصیل تھی وہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو تفصیلی بیان کر دی تھی۔ قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اگر مال بچ جاتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ میت نے کسی چیز کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر وصیت کی تھی تو تہائی مال کے اندر اس کی وصیت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جائیداد کن افراد کو دی جائے گی۔ پچھلا جو پروگرام ہوا تھا اس کے اندر ہم نے آپ کو تفصیلی طور پر یہ بات بیان کی تھی کہ جو سب سے پہلے جائیداد تقسیم کی جائے گی وہ اصحاب فروض کو کی جائے گی، اور اصحاب فروض ایسے افراد تھے جن کے حصے قرآن پاک، حدیث یا اجماع کے ذریعے متعین کر دیے گئے تھے، اور یہ ٹوٹل 12 افراد تھے۔ انہی کو سب سے پہلے حصہ دیا جائے گا، جس میں سے 4 مرد تھے، اس میں باپ، دادا جس کو جد صحیح کہتے ہیں، اسی طرح اس میں اخیافی بھائی، اور اسی طرح شوہر تھا۔ جہاں تک عورتوں کی بات کی جائے اس میں بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، الاتی بہن، اخیافی بہن، اور اسی طرح ماں اور جدہ صحیحہ، یہ 8 عورتیں تھیں۔ تو ان سے سب سے پہلے جائیداد کی تقسیم کا آغاز کیا جائے گا۔ اس پہلے لیکچر سے پہلے والے لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو باپ کی حالتیں بیان کر دی تھیں کہ باپ کو کس حالت میں کتنا حصہ ملے گا۔ تو باپ کی جو تھی وہ 3 حالتیں آپ کو پچھلے سبق میں بیان کی تھی کہ اگر بیٹا موجود ہو تو باپ کو صرف 6واں حصہ ملتا ہے، اگر بیٹی موجود ہو، بیٹا نہ ہو تو باپ کو 6واں حصہ بھی ملے گا، اور دیگر اصحاب فروض سے بچا ہوا مال بھی مل جائے گا۔ اگر بیٹا اور بیٹی دونوں موجود نہیں، اب دیکھا جائے گا کہ کوئی اور وارث موجود ہے یا نہیں۔ اگر اور وارث موجود ہوتا تھا تو پہلے اس وارث کا حصہ نکال دیا جاتا ہے، بقیہ جو کچھ بچ جاتا ہے وہ سارا باپ کو چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی وارث نہیں ہوتا تو کل کا کل مال باپ کو مل جاتا ہے۔ آج جو ہمارا جو لیکچر ہے اس کے اندر آپ کو جد صحیح، دادا، پردادا وغیرہ کے احوال بیان کریں گے۔ تو جد صحیح کا میں نے آپ کو تعریف بیان کی تھی کہ جد صحیح سے مراد میت کا وہ وارث جس کا میت سے رشتہ قائم ہونے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ ہو۔ جیسے دادا باپ کے واسطے سے میت کا رشتہ دار بنتا ہے، پردادا دادا کے واسطے سے، اسی طرح اوپر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو عربی میں جد صحیح کہتے ہیں۔ جد صحیح کی بھی 4 حالتیں بنتی ہیں۔ ہر حالت میں اس کا حصہ
مختلف ہوگا۔ جہاں تک اس کی پہلی حالت کو تعلق ہے تو پہلی حالت میں دادا کو فرض مطلق ملتا ہے، یعنی چھٹا حصہ 1/6 ملتا ہے، جس کو عربی میں سدس کہتے ہیں۔ یہ حصہ کب ملے گا؟ جب میت کی مذکر اولاد موجود ہو، یعنی بیٹا، پوتا، پڑپوتا موجود ہو، تو ایسی صورت میں دادا کو فقط چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ میت کا باپ موجود نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں جد صحیح دادا کو چھٹا حصہ مل جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر اسکرین پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس مثال ہے کہ ایک زید فوت ہو گیا، اس کا دادا موجود ہے اور اس کا بیٹا موجود ہے۔ اب اس مقام پر باپ موجود نہیں ہے، تو زید کے دادا کو چھٹا حصہ مل جائے گا اور بیٹے کو بقیہ حصے مل جائیں گے۔ تو آپ اس کا جو فارمولہ ہوگا وہ 6 سے بنے گا۔ 6 کا چھٹا حصہ آپ نے ایک دادا کو دے دیا، بقیہ 5 حصے بچ گئے، وہ پھر بیٹے کو عصبہ کے طور پر مل جائیں گے۔ عصبہ کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عصبات کا تفصیلی جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہم آپ کو بیان کر دیں گے۔ تو پہلی صورت دادا کی ہوگی جب اس کو فقط چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ جو دادا کی دوسری حالت ہے اس میں اس کو عربی میں کہتے ہیں فرض مع تعصیب، یعنی ایسی صورت میں دادا کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور بقیہ ورثاء سے بچ جانے والا مال بھی ملے گا۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ میت کی مذکر اولاد موجود نہ ہو بلکہ مؤنث اولاد موجود ہو۔ مثال کے طور پر میت کی بیٹی، پوتی، پڑپوتی نیچے تک موجود ہے، تو ایسی صورت میں دادا کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور دیگر ورثاء سے بچ جانے والا مال بھی ملے گا جس طرح باپ کو ملتا تھا، لیکن اس کے اندر بھی شرط یہ ہے کہ میت کا باپ موجود نہ ہو۔ اب اس کی مثال دیکھیے، جیسے آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی کہ میت کا دادا ہے اور میت کی بیٹی ہے، تو دادا کو چھٹا حصہ بھی مل رہا ہے اور عصبہ یعنی بچا ہوا مال بھی مل رہا ہے۔ اور دوسری صورت میں بیٹی جو ابھی انشاءاللہ اس کی بھی حالتیں ہم دیکھ لیں گے، بیٹی کو نصف چلا جائے گا۔ اب یہاں جو فارمولہ استعمال ہوگا 6 کا ہوگا، 6 کے فگر سے ہم مسئلہ بنائیں گے، 3 حصے بیٹی کو دے دیے جائیں گے اور 1 حصہ دادا کو فرض مطلق کے اعتبار سے، 2 حصے پھر بچ گئے تھے اور وہ عصبہ ہونے کے اعتبار سے دادا کو مل جائیں گے۔ جہاں تک دادا کی تیسری حالت کی بات کی جائے تو دادا کو جس طرح باپ عصبہ بنتا تھا اسی طرح دادا عصبہ بنے گا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر میت کی مذکر و مؤنث اولاد موجود نہیں تو اب دیکھیں گے کہ کوئی اور وارث موجود ہے یا نہیں۔ اگر تو کوئی اور وارث موجود ہوتا ہے تو پہلے آپ کو جس طرح باپ کی حالت میں بتایا تھا، پہلے آپ اس کا حصہ نکال دیجئے، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے تو پھر وہ دادا کو چلا جائے گا۔ جیسے آپ اسکرین پہ مثال دیکھ رہے ہوں گے کہ دادا ہے اور ماں ہے۔ اب میت کی مذکر و مؤنث اولاد نہیں، ماں موجود ہے۔ ماں جب اکیلی ہوتی ہے، اولاد وغیرہ نہ ہو، تو ماں کو ثلث تیسرا حصہ مل جاتا ہے اور دادا یہاں عصبہ بن گیا، تو پہلے ماں کا حصہ نکال دیا، ماں کو 1 مل گیا، بقیہ 2 حصے بچ گئے، وہ حصے دادا کو عصبہ کے طور پر مل جائیں گے۔ اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو ایسی صورت میں کل مال دادا کو مل جاتا ہے۔ جیسے اب دوسری مثال دیکھ لیجئے کہ زید فوت ہو گیا، اس کا صرف دادا ہے اور کوئی بھی نہیں، تو ایسی صورت میں کل کا کل مال جو ہے دادا کو مل جائے گا۔ تو یہ دادا کی تیسری صورت تھی، حالت تھی۔ چوتھی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر باپ موجود ہو، ایسی صورت میں دادا کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ دادا کی 4 حالتیں تھیں۔ یہ ہمارے اب 2 افراد جو صاحب فروض تھے، باپ اور دادا، اس کی حالتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اصحاب فروض میں جہاں تک آگے افراد کا تعلق ہے، ان میں سے جو ہمارے پاس اگلے افراد آتے ہیں ان میں اخیافی بھائی بہن بھی ہے۔ اخیافی بھائی بہن سے مراد کیا تھا؟ ماں شریک بہن بھائی۔ اور ماں شریک بہن بھائی سے مراد کیا تھا؟ جن کی ماں ایک ہو، باپ علیحدہ علیحدہ ہو۔ تو ایسے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو
ماں شریک بہن بھائی کہتے ہیں۔ تو اگر ماں شریک بہن بھائیوں کی آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ماں شریک بھائی بہنوں کی 3 حالتیں بنتی ہیں۔ پہلی حالت یہ بنتی ہے کہ اگر صرف ایک اخیافی بھائی یا ایک اخیافی بہن موجود ہو تو ایسی صورت میں اس اخیافی بھائی یا اخیافی بہن کو فقط چھٹا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس یہاں زید فوت ہو گیا اور اس کی جو تھی ایک اخیافی بھائی تھا اور اس کا چچا موجود تھا۔ تو اب اخیافی بھائی کی حالتیں آپ پڑھ رہے کہ صرف اگر ایک اخیافی بھائی موجود ہو تو پھر اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اخیافی بھائی کو سدس یعنی چھٹا حصہ دیں گے، اور چچا جو ہے جس کو عربی میں عم کہتے ہیں یہ سارا بقیہ حصہ لے لے گا۔ تو یہاں بھی اس کا جو مسئلہ بنے گا وہ مسئلہ 6 سے بن جائے گا، 6 کے فگر سے بن جائے گا۔ اب 6 کا چھٹا حصہ نکالنا ہے تو 6 کا چھٹا حصہ 1 آ جاتا ہے، تو 1 حصہ یہاں اخیافی بھائی کو مل گیا اور بقیہ 5 حصے بچ گئے، وہ 5 حصے چچا کو چلے جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ دوسری مثال اس کی لیتے ہیں کہ ایک اخیافی بہن آ گئی اور چچا آ گیا، تو یہاں بھی دیکھیے اخیافی بھائی بہن 1 ہے۔ اب آپ کو ہم نے ان کا حصہ بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ اگر اخیافی بہن فقط 1 ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے، چنانچہ اس مقام پر چھٹا حصہ ہم نے اخیافی بہن کو دے دیا، بقیہ 5 حصے بچ گئے، وہ 5 حصے چچا کو چلے جائیں گے۔ تو پہلی صورت اخیافی جو بھائی بہن ہے ان کے ایک ہی کمبائن جو حالتیں ایک ہی طرح کی حالتیں ہیں، تو پہلی صورت میں جو اخیافی بھائی ہیں یا اخیافی بہن ہیں ان کو فقط جو ہے چھٹا حصہ دیا جاتا ہے۔ اخیافی بھائی بہنوں کی جو دوسری حالت ہے اس میں ان کو ثلث دیا جائے گا، یعنی تیسرا، جس کے لیے 1 اور 3 کا فگر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ حصہ کب دیا جائے گا؟ یہ حصہ تب دیا جائے گا جب اخیافی بھائی یا بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں ان اخیافی بھائی بہنوں کو فقط ثلث یعنی تیسرا حصہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی کچھ صورتیں بن جائیں گی، 2 اخیافی بھائی ہوں تب بھی ثلث ملے گا، 2 اخیافی بھائی بہنیں ہوں تب بھی ثلث ملے گا، 1 اخیافی بھائی 1 اخیافی بہن تب بھی ان کو ثلث حصہ دیا جائے گا۔ اخیافی بھائی بہنوں کا ایک ضابطہ اور بھی یاد رکھیے گا کہ عام طور پر قرآن پاک کے اندر مرد کا حصہ ڈبل اور عورت کا حصہ سنگل رکھا گیا ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ مذکر کے لیے مؤنث سے دگنا حصہ ہوتا ہے۔ تو لیکن ان کے اندر بھائی، اخیافی بھائی اور اخیافی بہنوں کا حصہ برابر ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اخیافی بھائی کو اخیافی بہن سے زیادہ حصہ دے دیا جائے، بلکہ ان کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا۔ اب اگر ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس 4 اخیافی بہنیں آ جاتی ہیں اور ایک چچا آ جاتا ہے۔ اب آپ کو پیچھے میں نے اصول بیان کر دیا کہ اخیافی بھائی بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہو۔ اب یہاں 4 اخیافی بہنیں آ گئی اور چچا آ گیا، اس مقام پر ان کو ثلث ملے گا۔ ثلث کے لیے 1 اور 3 کا فگر استعمال ہوتا ہے۔ آپ 3 سے مسئلہ بنا لیجئے اور 3 کا ثلث ان کو چلا جائے گا، 1 ان کو مل گیا، بقیہ 2 حصے بچ گئے، وہ 2 حصے چچا کو چلے جائیں گے۔ ایک صورت مثال سے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا، اسکرین میں یہ آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہوں گے۔ دوسری مثال لے لیجئے۔ دوسری مثال اس طرح ہے کہ اگر 2 اخیافی جو ہے بہنیں اور 3 اخیافی بھائی اور چچا، اب اخیافی بھائی اور بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہو گئے
اور آپ کو یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر اخیافی بھائی بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلث ملے گا. تو ان بھائی بہنوں کو ثلث مل گیا. ثلث وہ 3 سے مسئلہ بن گیا. 3 کا ثلث 1 ان کو مل گیا. بقیہ ہمارے پاس جو بچ جانے والے حصے ہیں وہ 2 ہیں. وہ 2 حصے چچا کو مل جائیں گے. تو خلاصہ کلام کے اخیافی بھائی بہن جو ماں شریک بھائی بہن ہوتے ہیں، ان کی جو دوسری حالت ہوتی ہے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو ثلث تیسرا حصہ دیا جاتا ہے، اور ان میں بھائی اور بہنوں کا حصہ برابر ہوتا ہے. بھائیوں کو بہنوں سے دگنا حصہ نہیں دیا جاتا. تیسری صورت میں اخیافی بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں. اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر میت کی مذکر اولاد یعنی بیٹا، پوتا، پڑپوتا موجود ہو، یا میت کی مؤنث اولاد موجود ہو، بیٹی، پوتی، پڑپوتی موجود ہو، اسی طرح باپ موجود ہو یا دادا موجود ہو، تو اس 4 طرح کے افراد کی موجودگی میں اخیافی بھائی بہن کو حصہ نہیں ملتا. جیسے بیٹا موجود، اخیافی بھائی بہن محروم. بیٹی موجود، اخیافی بھائی بہن محروم. ماں اس میں جو ہے باپ موجود، اخیافی بھائی بہن محروم. دادا موجود تو اخیافی بھائی بہن محروم ہو جائیں گے. جیسے مثال آپ کو دکھا دیتے کہ ایک اخیافی بہن موجود ہے اور دوسرا بیٹا موجود ہے. تو ایسی صورت میں اخیافی جو ہے بہن محروم ہو جائے گی، اور کل مال ایسی صورت میں کس کو مل جائے گا؟ بیٹے کو مل جائے گا. تو یہ ابھی تک جو ہے 4 افراد ہم نے اصحاب فروض کے آپ کو بیان کر دیے: باپ، جد صحیح دادا اور دادا، اور جو ہے تیسرے اخیافی بھائی بہن. ہمارے 5ویں نمبر پر جو آتی ہے وہ ہے شوہر کی حالتیں. شوہر کی 2 ہی حالتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. ایک حالت میں شوہر کو جو ہے وہ نصف مل جاتا ہے، یعنی شوہر کو ایک حالت میں نصف ملے گا، آدھا حصہ 1/2 ملے گا. اور اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ بیوی فوت ہو گئی. اب دیکھیں گے کہ بیوی کی مذکر اور مؤنث اولاد موجود تھی یا نہیں. تو پہلی حالت میں اگر فرض کر لیجئے بیوی کی مذکر و مؤنث اولاد موجود نہ ہو، اور اولاد کا ہم نے آپ کو بتا دیا کیا کہ ہمارے اس پروگرام کے درمیان جب اولاد کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد بیٹا، پوتا، پڑپوتا مذکر اولاد کے لیے، اور مؤنث اولاد کے لیے بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نیچے ان سب کے لیے مؤنث اولاد کا لفظ استعمال ہوگا. تو اگر بیوی کی نہ مذکر اولاد ہے نہ مؤنث اولاد ہے تو ایسی صورت میں اس شوہر کو نصف حصہ مل جائے گا، آدھا حصہ مل جائے گا. مثال کے طور پر آپ یہ مثال دیکھ رہے ہوں گے کہ فرض کر لیجئے زید فوت ہو گیا، جو ہے فاطمہ فوت ہو گئی، اس کا شوہر موجود ہے اور اس کا باپ موجود ہے. اب جو ہے فاطمہ جو ہے اس مقام پر فوت ہوئی ہے اور اس کا ایک شوہر آ گیا، اولاد کوئی نہیں ہے، تو اس کے شوہر کو نصف مل جائے گا، اس کے باپ کو بقیہ حصہ مل جائے گا. تو یہاں اس مقام پر ہم 2 کے عدد سے مسئلہ بنائیں گے. 2 کے عدد سے مسئلہ بنا کر ایک حصہ ہم شوہر کو دے دیں گے، اور باپ کی جو پہلے بیان کی تھی کہ یہاں مذکر مؤنث اولاد موجود نہیں ہے اور وارث یہاں صرف شوہر تھا، شوہر کو حصہ دے دیا، بقیہ جو بچ گیا وہ پھر باپ کو ایک حصہ بطور عصبہ مل جائے گا. جہاں تک ہم بات کریں شوہر کی دوسری حالت کی، تو شوہر کو دوسری حالت میں ربع حصہ ملتا ہے، یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے. اب چوتھے حصے کے مثال کے طور پر یہ کب ملے گا؟ اگر بیوی کی مذکر اولاد یعنی بیٹا، پوتا، پڑپوتا نیچے تک موجود ہو، یا پھر اس کی مؤنث اولاد مثلا بیٹی، پوتی، پڑپوتی نیچے تک موجود ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کو جو ہے اب ربع حصہ ملے گا. اور اس کی مثال کے طور پر فرض کر لیجئے
کہ جیسے فاطمہ فوت ہو گئی ہے، اس کا ایک شوہر موجود ہے اور اس فاطمہ کا ایک بیٹا موجود ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ اولاد موجود ہے، اس مقام پر شوہر کو ربع ملے گا اور بیٹا جو ہے وہ عصبہ بن جائے گا۔ تو اب آپ 4 کے فگر سے یہ مسئلہ بنائیں گے، 4 کے عدد سے مسئلہ بنائیں گے۔ ایک حصہ جو ہے 4 کا چوتھا حصہ 1 بنتا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ مل جائے گا شوہر کو، بقیہ 3 حصے بچ گئے، وہ 3 حصے پھر اس کو مل جائیں گے، بیٹے کو مل جائیں گے۔ اسی طرح اگر ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ فاطمہ فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا شوہر موجود ہے، اس کی ایک بیٹی موجود ہے، اس کا چچا موجود ہے، تو اب فاطمہ کے شوہر کو بیٹی موجود ہونے کی وجہ سے چوتھا حصہ مل جائے گا، ربع مل جائے گا، بیٹی کو نصف ملتا ہے اور چچا عصبہ بنتا ہے۔ یہاں ہم 4 سے مسئلہ بنا لیں گے، ایک حصہ اس مقام پر جو ہے شوہر کو مل جائے گا، کیونکہ چوتھا 4 کا چوتھا 1 ہی بنتا ہے، 2 حصے بیٹی کو مل جائیں گے، اور چونکہ چچا اس مقام پر عصبہ بن رہا ہے، بقیہ ہمارے پاس ایک ہی حصہ بچتا ہے، تو وہ ایک حصہ جو ہے چچا کو مل جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو ہے دادا پردادا کے احوال پڑھے، اخیافی بھائی بہن جو معاشرک بھائی بہن ہوتے ہیں ان کے احوال پڑھے، اسی طرح ہم نے شوہر کے احوال پڑھے۔ تو میرے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ سلسلہ وار آپ پروگرام دیکھتے جائیے، اور اگر کسی کو ان لیکچر کے سمجھنے میں کوئی مسائل پیش آ رہی ہوں، مشکلات آ رہی ہوں، تو وہ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ان شرعی مسائل کا، ان وراثت کے مسائل کا حل معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور علم وراثت سیکھنے اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔